taken, Mother's Day message been taken from the book of Isaiah chapter 49 and verses 14 to 16. اردو میں یوں لکھا ہے، لیکن صہیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اگر آپ آج کا کلام کی خدا کی جو بات اس پہ اگر ہم غور کریں، so God gave a reference to a mother. خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا یقین دلانے سے پہلے کس کا ریفرنس دیا ہے؟ ماں کا ریفرنس دیا ہے۔ Praise God. What a blessed people those are. وہ blessed nation یا blessed وہ صنف ہے جس کا خدا نے ریفرنس دیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ خدا کہتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شیر خوار بچے کی ماں اسے بھول جائے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ایک ماں جو اپنا دودھ بچے کو پلا کر اس میں زندگی کو آگے لے کے جاتی ہے، جو خدا کا سسٹم ہے، کیا وہ اپنے بچے کو بھول سکتی ہے؟ خدا میں جو خوبی ہے محبت کی، خدا نے ماں میں اس کو ٹرانسفر کیا، جس کو ممتا۔ دیکھیں، خدا کی محبت کی جو خوبیاں ہیں، خاص خوبیاں ہیں، خدا کی محبت قائم رہتی ہے، اٹل رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ کم نہیں ہوتی۔ اس لیے میں اسے کہتا ہوں محبت نہیں، میں اسے عشق کہتا ہوں۔ عشق ٹھنڈا نہیں پڑتا، محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن عشق ڈٹرمن رہتا ہے۔ خدا کی محبت میں فرق نہیں آتا۔ آدم بے شک گناہ کر لے، ہوا اس کی حکم عدولی کر دے، خدا کے لوگ اس کی نافرمان برداری کر لیں، اور خدا کے لوگ ہونے کے باوجود اس کی راہوں کے خلاف چلے، اس کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ اور یہی وصف ہے ماں کی محبت میں۔ بچہ اس کا حکم نہ مانے، اس کو جو ہے اس کے سامنے بدتمیزی کرے، اس کی دی ہوئی چیزوں کو توڑ دے، اس کی سجائی ہوئی چیزوں کو بکھیر دے، اس کی محبت میں فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی محبت کی خدا کی محبت کی دوسری خوبی ہے، وہ ہے قربانی، سیکریفائس۔ ماں اپنے بستر پہ، آج کل تو ٹیکنالوجی زیادہ ہوگی، لیکن ہم اپنے بچپن کی جب یاد کرتا ہوں، ابھی بھی گاؤں میں ایسے ہے یا شہروں میں ہوگا، آج کل تو یہ ہے بچہ کسی اور کمرے میں سوتا ہے، ماں کسی اور میں، باپ کسی اور میں، شاید ماں باپ ایک اور بچہ دوسری طرف سوتا ہے، ایسے ہے۔ لیکن بچپن میں جو ہم نے دیکھا ہے، جب بچے بستر گیلا کر دیا کرتے تھے تو ماں وہاں لیٹ جاتی تھی اور بچے کو خشک جگہ پہ رکھتی تھی۔ ماں نے اگر کھانا نہیں بھی کھایا لیکن وہ وقت پہ اپنا دودھ اسے پلاتی تھی۔ قربانی، اپنی ضروریات کو کم کر کے اپنے بچے کی پڑھائی پر، اس کے پاس اچھا لباس ہونا چاہیے، اس کے پاس اچھی چیزیں ہونی چاہیے۔ خدا بھی ایسا کرتا ہے، خدا بھی قربانی کرتا ہے۔ خدا نے محبت کی خوبی میں اتنی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، قربان کر دیا لوگوں پر۔ خدا کی محبت کی خوبی میں ہے وہ سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے۔ اور ماں کی محبت کی خوبی ہے وہ بچے کی ہر برائی کو معاف کرتی ہے، ہر برائی کو برداشت کرتی ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ پھر بھی اسے قبول کرتی ہے۔ اگر میں نے لوگوں ایسی ماں کو دیکھا ہے،
बाप ने बच्चों को घर से निकाल दिया है, वो छुप छुप के उन्हें खाना भेजती हैं, उन्हें छुप छुप के मिलने की कोशिश करती हैं। Praise God for the love what God has really injected in the heart of a mother. और खुदा ने माँ होने को चुना है। ये एक बुलाहट है, ये एक खिदमत है। अगर आप ज़बूर 127 को देखें, अक्सर हम उसका हवाला देखते हैं, वहां लिखा है कि पेट का फल खुदावंद की तरफ से रिवॉर्ड नहीं है, अजर है, अजर। जब उस बुलाहट को एक माँ कबूल करती है, जब मरियम फरिश्ते का सलाम सुनकर समय लेती है, मुझ पर फजल हुआ है, तो वो कहती है बता ये होगा कैसे, और जब होगा तो फिर मैं क्या करूं। और जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो वहां लिखा है, अगर आप लूका की इंजील में देखें, मत्ती में भी जिक्र है, और जब मैं कभी कभी उसके बारे में सोचता हूं तो मेरे दिल में शुक्रगुजारी भर जाती है कि वो मुकद्दसा मरियम गौर करती रही, जो जो चीजें हो रही थी उस पे गौर करती रही, फुली अटेंटिव थी अपने बच्चे के लिए। अगर वो कुछ दिन के लिए यरूशलेम में रह जाता था, वो वहां से चलती हुई अपने शौहर के साथ उसे ढूंढती फिरती थी। आजकल तो ऐसा माहौल है, जब मिड टर्म होता है, जब मैं NHS में था तो माएँ कहती थी हम तो मुसीबत में पड़ गए, मिड टर्म होगी, बच्चे घर में ही रहते हैं, मुसीबत में पड़ गए हैं। और एक माँ है, वो बच्चे को ढूंढती फिरती है। एक मसीही माँ में मोहब्बत की, जो खुदा की मोहब्बत की खूबी है, वो उससे प्यार करती है, वो उसे बर्दाश्त करती है, वो उसकी तरबियत करती है, वो खुदा के कलाम को उसकी जिंदगी में रखती है। दूसरी तिलावत में आपने सुना है कि वो सिखाने वाली हो, वो संवारने वाली हो, वो सीधे रास्ते पे चलाने वाली हो। एक वक्त था, मुहावरा कहा जाता था, फिल्मों में भी ये होता है कि मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगा, एक बहुत एक्सट्रीम जो एक होता था। लेकिन आजकल तो मैं शायद ये नहीं कह सकती, क्योंकि नीडो है, फीडर है, वो उसकी माँ है, अपने लाइन्स खराब ना हो जाए, बहुत सी सैक्रिफाइस करती है। लेकिन ओरिजिनली जो खुदा के कलाम में से माँ का रुतबा है, पहला मोजज़ा खुदा ने अपने माँ की मोहब्बत और उसके ईमान को देखते हुए किया। सलीब पे है, लेकिन उसे अपनी माँ का फर्ज याद है। माँ का ये रुतबा जब एक औरत को हासिल होता है, उसकी इज्जत अपने ससुराल में, अपने खावंद की नजर में, मुआशरे की नजर में और अपने बच्चों की नजर में बढ़ जाती है। एक औरत से वो एक माँ बन जाती है। ये बहुत बड़ा रुतबा है। और इस पूरे कलाम को अगर मैं इसके स्क्रिप्चर शुरू कर दूं तो शायद ये एक बहुत लंबी बाइबल स्टडी बन जाए। हमें दो माएँ खुदा के कलाम में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती हैं। हन्ना, उसने मांगा और उसने खुदावंद को दे दिया। और अगर आप पढ़ के देखें पहला शमूएल उसका 2 बाब, तो हन्ना हर साल शमूएल के लिए जो छोटा सा था, एली को वह ऐसे ही दे आई थी हैकल में, और उसके लिए वो जुब्बा बना के लेके आती थी। ये सालगिरह उसकी मनाती थी। इस जुब्बा बनाने से उसके 2 मकसद थे। उसे याद दिलाना कि ये जुब्बा रास्तबाजी की निशानी है। दूसरी बात, उसे याद दिलाना कि तू खास खुदा को दे दिया गया है। तीसरी बात कि तू जो है वो खुदा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारेगा। उसने अपनी माँ के उस जज्बात को, उसे शायद हर रोज अपने बच्चे को लिपटा के सोने के लिए उसके दिल में ख्वाहिश होती हो, जैसे माएँ टच में। मुझे अभी तक याद है कि जब बचपन में हम रोते थे या कोई भी शरारत करते थे, माँ के साथ ऐसे गले में लग जाते थे, तो माँ को तो वो एक खास एहसास होता है। लेकिन मुझे अभी तक वो याद है कि एक अजीब इत्मीनान, जैसे आप बहुत बड़े तूफानों में से किसी पनाहगाह में चले गए। और जब मैं अपनी जिंदगी में अभी भी कभी कभी बहुत तन्हा, बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, बहुत अकेला होता हूँ, गमगीन हो जाता हूँ, ऐसी बात जो मैं किसी करीबी से भी नहीं कर सकता, मुझे अपनी माँ का वो लम्स याद आता है और उसकी वो दुआएं और वो जो है इनकरेजमेंट के अल्फाज। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ एक एक माँ के लिए। खुदा ने आपको ये रुतबा दिया है, खुदा ने आपको चुना है।
آپ خدا کے پلان میں ہیں۔ مین آدمی جس کے وونگ نہیں ہوتا، مین جو وونگ کے ساتھ ہے، اس لیے وومن اسے کہا گیا ہے۔ اس کا وونگ ہے، رحم ہے، اس میں بچہ 9 مہینے پرورش پاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ماں کے ویسے خوراک لے کر بچہ اس میں سے جوان ہوتا ہے۔ اٹ از اے گریٹ مسٹری۔ مدرس ڈے منانا، یہ جو صرف پھول دے دینا، یہ کافی نہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات، ہم قدسہ مریم کو ماں ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مسیحی ماں جو ہے وہ عام دنیا کی ماں سے فرق ہے۔ اسے پتا ہے مجھے بلایا گیا کہ مجھے ماں خدا نے بنایا ہے، اور یہ نسل اس نے مجھے دی ہے کہ اس نے مجھے ذمہ دار سمجھا ہے کہ میں اپنے بچے کو کلام کی راہ میں لے کے چلوں۔ میں آج یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ شاید آپ اس بات کو نہ سمجھتی ہوں، لیکن میں اس کلام سے جانتا ہوں کہ خدا نے جس طرح آپ کو برکت دی ہے، اسی طرح خدا آپ سے حساب ملے گا۔ To be parents is a very very responsible thing۔ ماں باپ ہونا، اسی لیے زبور 127 میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ میراث وہ نہیں، میراث کا جو مطلب ہے وہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائی نہیں کرتے، جو ہمیں باپ دادا سے ملتی ہے پراپرٹی، اسے انہیریٹنس کہتے ہیں، انہیرٹ ہم کرتے ہیں۔ خدا نے یہ بچے آپ کو دیے ہیں، وہ آپ کے پاس خدا کی میراث ہیں، اور اس کو آپ نے، جس طرح ہم اپنی میراث کو چھونے نہیں دیتے، مقدمے کرتے ہیں، اسی طرح ان بچوں کو جو ماں کو کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں ایک ایک ماں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایک ماں جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے، خداوند کی حضوری، اس کا بادل، اس کی قدرت، اس کی آواز آپ سنیے، اپنی روحوں میں اپنی اسپرٹس کو خداوند کے لیے کھولیے۔ آپ معمولی عورتیں نہیں ہیں، آپ کی کوکھ کو خدا نے برکت دی، اسی نے ہی اس بچے کو شکل دیا۔ اس بچے کو آپ کی کوکھ نے 9 مہینے کی لوری دی۔ آپ معمولی نہیں ہیں، آپ کو خدا نے چنا ہے۔ خدا کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی تھی، خدا کے کان آپ کی دعا کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ آپ جب ہمدردی سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ سنتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی بیماری پہ روتی ہیں، وہ اپنی قدرت سے بھر کر اپنے وعدے کو یاد کرتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو شفا دے دیتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں جس سے قومیں تیار ہوئی، آپ وہ ہستی ہیں جس سے قوموں کی رہنمائی کے لیے خدا نے انبیاء کو چنا۔ اسرائیل کا سب سے پہلا نبی جس نے 2 بادشاہوں کو انائٹ کیا، ہنا کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ اپنے وعدے سے پھر جاتی، ایلی کے پاس نہ چھوڑتی، سیموئل کو خدا کو نہ دیتی، ہسٹری بدل جاتی۔ آپ معمولی نہیں ہیں۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کی حضوری کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ایک ماں جو یہاں موجود ہے، سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک، ان کی روح کو، جان کو، جسم کو چھو لیجیے۔ میں آپ کا خادم ہوتا ہوا یہ خدمت جو آپ نے ون ان کرائسٹ کی مجھے دی ہے، جو اختیار آپ نے مجھے ون ان کرائسٹ میں دیا ہے، جو چناؤ آپ نے چن کر مجھے یہاں کا سربراہ بنایا ہے، جو زبان ہونے کے منصب پہ کھڑا ہو کر میں ایک ماں کو برکت دیتا ہوں، اس اختیار کو استعمال کرتا ہوں یسوع مسیح جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں کو کچلوں اور شیطان کی ساری قوت پر غالب آؤں۔ شیطان کے ہر ایک پلان کو میں یسوع کے نام میں ڈانٹتا ہوں۔ ماں کی زندگی میں یہ آپ میں بڑھتی چلی جائے، آپ کا کلام انہیں تقویت دیتا رہے، آپ کا جلال انہیں گھیرا رہے، ان کی آواز آسمانوں تک پہنچے، ان کے آنسو پوچھے جائیں اور فرشتے آ کے انہیں سکھایا کریں۔ ون ان کرائسٹ کی چرچ میں ایک ایک ماں
प्यारे पाक आप उनका जिम्मा ले लीजिए, हौसला दीजिए, मजबूती दीजिए, उनसे बात कीजिए। ये अपनी औलाद को ऐसे दर्स दें कि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक तैयार हो। इन्हें बड़ी बरकत दीजिए, इनकी दिल की मुरादों को पूरा कीजिए। यसु मसीह नासरी के नाम में आमीन।